بھر میں جنگ ہے وہ ظالم اور مظلوم کی ہے، سامراجی طاغوتی قوتوں کی ہے اور عام انسانیت کی ہے۔ وہ مظلوم انسانیت دنیا کا یہودی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے مظلوم، اور اسی طرح ظالم عیسائی، ظالم یہودی اور ظالم مسلمان جو یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے ان کا متبع ہے۔ آج تو لڑائی ان دونوں کے درمیان ہے، لیکن عجیب بات ہے جو لڑائی ظالم اور مظلوم کے درمیان ہے، یہاں سارے ظالم طبقوں نے مل کر اس لڑائی کو مذہبی لڑائی بنا دیا، مذہب کی لڑائی بنا دیا، تاکہ مظلوموں کی جنگ ظالموں کے خلاف نہ ہو۔ اب ظالم یہودی جن کو صہیونی کہا جاتا ہے، صہیونیت، ظالم یہودی فلسطین پر قابض ہے، اور وہاں کا مظلوم یہودی بیچارہ آج بھی ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، جن کا اصل وطن۔ تو مسئلہ انسانی ہے، مسئلہ مذہبی نہیں، اور ہمارے دماغوں میں ڈال دیا مسئلہ مذہبی ہے، اس مسئلے کو مذہبی بنا دیا۔ آپ بتائیے، فلسطین ایک ریاست اور اس پر جو مسلط کی گئی ہے وہ اسرائیل، وہ بھی ایک ریاست ہے، تو ریاستوں کا تسلط مسئلہ سیاسی اور انسانی ہوتا ہے یا مسئلہ مذہبی ہوتا ہے؟ ریاستوں کا تعلق سیاسیات کے ساتھ ہے یا مذہبیات کے ساتھ؟ کیا مذہب کی ریاست ہوتی ہے؟ اگر مذہب کی ریاست ہو تو تمام مسلمانوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے نا بھائی، عربوں کی، ایرانیوں کی، ترکوں کی، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ یہ 57 ریاستیں کیوں ہیں جی؟ اگر مذہب کی ریاست ہوتی ہے، سارے یہودیوں کی ایک ریاست، سارے عیسائیوں کی ایک ریاست، سارے ہندوؤں کی ایک ریاست۔ حالانکہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہیں بھی کہ مذہب کی بنیاد پر ریاستیں ہوں۔ ریاست ہمیشہ مذہب سے اوپر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس ریاست میں مذہبی آدمی آپ کا ہم مذہب بھی رہ رہا ہے اور یہودی بھی رہ رہا ہے۔ کیا خیبر میں اور نجران کے عیسائیوں سے اور شام کے یہودیوں سے مسلمانوں نے معاہدہ نہیں کیا؟ ریاست تو پورے شام، پورے عراق پر تھی اور اس میں یہودی بس رہے تھے۔ کیا آج بھی فلسطین کے اندر یہودی، اصل جو عربی یہودی ہیں، رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ رہتے ہیں۔ تو صحابہ نے انہیں رہنے کی اجازت دی ہے تو رہتے ہیں نا۔ تو ریاست صرف اور صرف ایک خاص مذہب کے لوگوں کی ہو، ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ ہر ریاست کے اندر مسلم، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو سب ہوتے ہیں۔ تو جب ریاستی مسئلہ ہے تو ریاستی مسئلے کا حل سیاسی اور انسانی ہوگا، انسانی بنیادوں پر بات ہوگی، نہ کہ مذہب کی بات۔ آپ بتلاؤ کہ آج دنیا بھر کا کہتے ہیں جی یہودی تمام مسلمانوں کو ہڑپ کیے ہوئے ہیں، ان پر قابض ہے۔ یہودی اپنی پروڈکٹ آپ کو بیچتے ہیں، پیپسی پلاتے ہیں کہ نہیں؟ یہودیوں کی کمپنی ہے نا۔ پیزا کھلاتے ہیں، میکڈونلڈ کس کا ہے جی؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی مذہبیت ہے؟ اور مذہب کی حساسیت کی بنیاد پر کیا پیپسی کو یہودی برانڈ بنا کر آپ کو پلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسی پروڈکٹ تیار کی جس سے انسانوں کو ایک مخصوص وقت میں فوری فائدہ پہنچتا ہے جی۔ تو سب سے کہا دیکھو کیسا ذائقہ، پیو۔ تو مسلمان بھی پی رہا ہے، یہودی بھی پی رہا ہے، عیسائی بھی پی رہا ہے، ہندو بھی پی رہا ہے، سب پی رہا ہے۔ انسانی مسئلہ بنا کر پیش کیا نا۔ تو اگر دنیا میں یہودیت بالفرض پھیل رہی ہے، قابض ہے، تو کس راستے سے پھیل رہی ہے؟ انسانی بنیادوں پر۔ بجلی پیدا کی ایک عیسائی نے،
تو بجلی عیسائی ہو گئی، پنکھے عیسائی ہو گئے، سائنس ٹیکنالوجی عیسائی ہو گئی یا یہودی ہو گئی۔ وہ انسانی ہے، انسانوں کے لیے بنائی، اور جب انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جی بجلی پر ایمان لانے والا عیسائی ہو جائے، تو پھر تو جو عیسائی ہو وہ بجلی استعمال کرے، اور جو نہیں عیسائی ہوتا ہے وہ بجلی استعمال نہ کرے۔ تو مذہب پھیلا رہے ہیں، وہ مذہب تو نہیں پھیلا رہے، یا اپنے مذہب کو غالب کر رہے ہیں کسی انسانی مسئلے کو سامنے لا کرنا کہ انسانیت کا ایک مسئلہ حل کیا، انسانوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا، تو اس کا مقابلہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ مسلمان اس کے مقابلے میں انسانیت کے بنیادی اساسی اصولوں کو سامنے رکھے، اور دنیا بھر میں اقوام عالم کے سامنے رکھے کہ دیکھو یہ انسانیت کے فائدے کی چیز ہے، یہ ہم نے بنائی ہے۔ ہم دنیا میں شہداء علی الناس بن کر آئے ہیں، ہم انسانیت دشمنی کا کام کیوں کریں گے؟ مسئلہ فلسطین میں جو وحشیانہ تشدد ہو رہا ہے یہ انسانی مسئلہ ہے، انسانی بحران ہے، تو اس کو انسانی بنیادوں پر پیش کیا جانا چاہیے نا۔ اقوام متحدہ میں اسے اگر پیش کرنا ہے، اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا ہے، خود فلسطینیوں کو اس بات پر ابھارنا ہے تو انسانی بنیادوں پر ہے، اور اگر اس کو مذہبی بنیادوں پر کہ جی دیکھو یہود و فلاں نے قبضہ کر لیا ہے مسجد اقصیٰ پر، ایک مذہب نے، او مذہبی لوگوں اٹھو، تشدد کے لیے نکلو اور میدان میں آؤ اور ان یہودیوں کو خاتمہ کرو،